بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نون لیگ ایک بار پھر داؤ لگانا چاہتی تھی، لیکن کمپنی کا فون نمبر بند جا رہا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کمپنی جو ان کو لائی ہے، جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے، فون کیوں بند جا رہا ہے؟ ناظرین، کمپنی کے لیے جیسا بوٹ پالچی یا شہباز شریف ہے، ان سے ذرا بھی کم پرویز الہی نہیں ہے۔ کمپنی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان میں سے کون پنجاب میں بیٹھا ہوتا ہے، کمپنی کو صرف کنٹینیویشن چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے جو گیم ڈالی ہے وہ اب تک کامیابی سے چل رہی ہے۔ اب عمران خان کسی صورت رمضان میں الیکشن نہیں چاہتے۔ انہوں نے سکسیسفلی وہ 90 دن کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے میکسیمم، وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ اب ٹیکنیکلی بھی، آئینی بھی اور قانونی طور پہ اب 23 کے بعد اگر کسی بھی ٹائم اسمبلی ٹوٹتی ہے تو چیف الیکشن کمیشن ان کا اپنا ہے، کمپنی سے ہدایات لیتا ہے، وہ جان بوجھ کے رمضان میں الیکشن کروائے گا تاکہ ٹرن آؤٹ کم رکھا جا سکے، یا اگر ٹرن آؤٹ زیادہ بھی ہو تو دھاندلی پہ کسی کو شک نہ پڑے اور ہم کہہ سکیں گے جی ٹرن آؤٹ ہی کم تھا کیونکہ رمضان تھا، کیونکہ یہ کرنا چاہیں تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو گورنر نے رات کو 12 بجے ڈی نوٹیفائی کرنا تھا۔ نون لیگ یہ چاہتی تھی کہ ڈی نوٹیفائی ہو، وہ چاہتے تھے کہ کیونکہ یہ لاڈلے ہیں، عدالتوں سے ان کو ریلیف ملے، اور اس کے لیے پھر خبریں چلائی جا رہی تھی کہ حمزہ شہباز کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، کوئی لمبی گیم ڈالنے کا ان کا پلان تھا۔ کیونکہ عدم اعتماد جب ہو جاتی، ختم ہو جاتی یا ڈی نوٹیفائی ہو جاتا، تو یہ اگر چاہیں تو تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو استعفے دلوا دیں، ان کے نمبر کم ہو جائیں گے آل ٹوگیدر، تو یہ پھر حمزہ کو اس بنانے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک آسان حل ہے، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، نااہلی بھی نہیں ہوتی، بس آپ استعفے دے دیں۔ تو یہ ایک آسان طریقہ تھا لوگوں کو خریدنے کا اور کرنے کا۔ لیکن گورنر پنجاب، جن کو خود لگایا ہی شہباز شریف نے ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قانونی ماہرین نے بتایا ہے کہ آپ نے جو خط کا جواب لکھا ہے اس میں آپ نے اسپیکر کو یہ کہا ہے کہ کیونکہ اسپیکر نے اجلاس نہیں بلایا تو یہ معاونت ہو گئی، تو یہ ہو گیا، تو اس میں کہیں بھی وزیر اعلیٰ کی غلطی ثابت نہیں ہوتی۔ اگر وزیر اعلیٰ نے ووٹ لینے سے کسی بھی جگہ قانونی طور پہ کہیں بھی سامنے انکار نہیں کیا تو وزیر اعلیٰ کو کیسے آپ ہٹا سکتے ہیں بغیر ووٹ لیے؟ اس میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اسپیکر کے فیصلے کے خلاف آپ عدالت چلے جائیں۔ یہ توجیہ آ رہی ہے، یہ توجیہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کمپنی کی طرف سے آ رہی ہے۔ کمپنی اس قدر ایکسپوز ہو چکی ہے کہ وہ سسٹم کو چلانا چاہتی ہے، لیکن گالیوں کو منیمائز رکھ کے، گالیاں تو انہوں نے کھانی ہیں، انہیں یہ پتا ہے۔ وہ آج ٹویٹیں بھی ہو رہی ہیں کچھ صدیوں شدیوں والی، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ کمپنی کوشش کر رہی ہے کہ گالیوں کی تھوڑی سی فریکوینسی کم ہو، ویلوسٹی ان کی تھوڑی کم ہو۔ اس کے لیے اگر پرویز الہی چلتا ہے تو چلتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو اسپیکر نے بتایا ہے، واضح بتایا ہے، دو چیزیں ذرا سن لیں۔ یہ اجلاس جو ابھی چل رہا ہے یہ اسپیکر نے بلایا تھا۔ جو اسپیکر اجلاس بلاتا ہے وہ رولز کے مطابق اسپیکر ہی پروروگ کر سکتا ہے، یعنی اس کو ختم اسپیکر ہی کر سکتا ہے، کوئی اور اتھارٹی نہیں کر سکتی۔ جو اجلاس گورنر بلاتا ہے اس اجلاس کو پروروگ بھی گورنر کر سکتا ہے۔ اب یہ جو اجلاس چل رہا ہے یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بلایا تھا، یہ تب سے پروروگ نہیں ہوا، یہ مسلسل چل رہا ہے، اور اس کو ختم کرنے کا گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر گورنر کے پاس ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے تو گورنر کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایک اجلاس بلاؤ اور اس میں اعتماد کا ووٹ لو، جبکہ ایک اجلاس چل رہا ہے؟ وہ ایک اجلاس میں مداخلت کر ہی نہیں سکتا جو گورنر، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اجلاس بلاؤ جبکہ ایک اجلاس چل رہا ہے؟ یعنی ایک چلتے ہوئے میں ایک اور اجلاس کیسے ہو سکتا ہے؟ اجلاس پر اجلاس کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت میں دو نہیں ہو سکتی چیزیں، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی۔ اسپیکر اور گورنر کے اختیارات علیحدہ ہیں، یہ سیم ٹائم استعمال نہیں ہو سکتے۔ یہ تو اسپیکر نے بتا دیا، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو اعتماد کا ووٹ تو وہ تو ختم کر دیا گیا، لیکن جو طریقے عدم اعتماد ہے اس پہ کاروائی شروع ہونے جا رہی ہے 23 کو، اور اگلے 7 سے 10 دن کے اندر اندر اس پر ووٹنگ ہو جائے گی۔ 7 دن ہوتے ہیں یا جتنے بھی ہیں، بہرحال یہ سوچنے میں آ رہا ہے کہ دسمبر کے اینڈ یا جنوری کے شروع میں کہیں اس پر ووٹنگ ہو جائے گی۔ اگر یہ منڈے سے شروع کرتے ہیں کاروائی طریقے عدم اعتماد پہ تو پھر منڈے سے اگلے منڈے تک اس پہ ووٹنگ لازمی ہو جانی چاہیے، میکسیمم جتنا بھی ڈیلے۔ اب اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ ذرا ٹائم دیکھ لیں، جنوری سٹارٹ ہو چکا ہوگا تو فروری مارچ میں رمضان سٹارٹ ہونا ہے۔ 90 دن الیکشن کمیشن ڈریگ کر سکتا ہے الیکشنز کو، یعنی اگر آپ جنوری میں اسمبلی توڑتے ہیں عدم اعتماد ناکام کرنے کے بعد تو سمجھ لیں کہ آپ نے گارنٹی کر دیا ہے کہ الیکشن رمضان میں کروائے جائیں گے اور کھلی دھاندلی کی جائے گی، یعنی رمضان کا بھی خیال نہیں رکھیں گے،
اس ملک کے کرتا دھرتا جو کمپنی سرکار ہے. پھر مجھے کیا نظر آتا ہے, میں اب آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں, مجھے یہ الیکشن مئی میں نظر آ رہے ہیں, اسمبلی شاید فروری مارچ میں توڑی جائے گی, مجھے ایسے لگتا ہے. اب باقی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, تبدیلی آ سکتی ہے. آج عمران خان سپیچ پہ بھی کرنے والے ہیں, پتہ نہیں میں ویڈیو پہلے اپلوڈ کروں گا یا بعد میں, لیکن اگر وہ کر چکے ہوں گے تو آپ کو بہتر پتا ہوگا. یہ میرا تجزیہ ہے کہ فروری یا مارچ تک اب اسمبلی ٹوٹے گی شاید, اور اس کے بعد الیکشن یہ اپریل مئی میں کہیں ہوں گے, یعنی عید کے بعد مئی کے اندر کہیں یہ الیکشن ہوں گے. اور عین ممکن ہے کہ اگر وہاں تک بات چلی جائے تو پھر ایک ہی بار جنرل الیکشن ہی مئی میں ہو جائیں. یہ عین ممکن ہے کہ ساری اسمبلیاں توڑ دی جائیں. یہ ممکنات کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ, حالات اس طرف جا سکتے ہیں. کمپنی سرکار جو اس میں تبدیلی آئی ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, اور میں اس پہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا, کہ ایک بیان آیا ہے ایک منسٹر کا کہ کمپنی کے اندر ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر جلدی الیکشن ہوئے تو وہ عمران خان کو دھاندلی کر کے جتا دیں گے. یہ صرف بیان دیا گیا, اس کے پیچھے میں آپ کو سوچ بتا دیتا ہوں. کمپنی میں ایک تبدیلی ہوئی ہے بڑی, اور اگر وہ آتے ہی ایک دم آدم سواتی کو چھوڑ دیں, شہباز گل کے کیس ختم کر دیں, سب کچھ ختم ہو جائے اور ایک دم معاملات الیکشن کی طرف چلے جائیں, تو سب کو نظر آ رہا ہے عمران خان نے جیتنا ہے. دوبارہ سے یہ جو باقی جماعتیں ہیں یہ پھر کمپنی کا نام بدنام کریں گی کہ دیکھیں جی کمپنی پھر لاڈلے کو لے آئی ہے. اس لیے جو بھی ہوگا آرگینک طریقے سے ہوگا. اگر ہوا تو اگر کوئی تبدیلی, مجھے کوئی نہیں ہے کہ ہوگی, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آپشن کہ اگر یہ ہوا, اگر کوئی تبدیلیاں نہیں ہوئی تو وہ سٹل طریقے سے آئے گی, جبکہ کمپنی کا بظاہر ایسا لگے گا کہ وہ عمران خان کو دبا رہے ہیں, نیچے لگا رہے ہیں, اس کے لوگوں پہ ظلم جاری ہے, لیکن اندر کھاتے معاملات الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اور پھر اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگے تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ 2/3 اکثریت عمران خان کو مل جائے گی. لیکن یہ صرف ایک سائیڈ میں نے آپ کو بتائی, یہ لازمی نہیں ہوگا, اور میں اس سے اگری نہیں کرتا. یہ صرف ایک تجزیہ ہے کہ ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتا ہے. عمران خان کو اتنا شک ہے کہ عمران خان نے اسپیشل برانچ کو بلا کے زمان پارک کے گھر کو پوری طرح سے چیک کروایا جا رہا ہے. انہیں یہ شک ہے کہ وہاں پہ ریکارڈنگ ڈیوائسز رکھی گئی ہیں ان کے زمان پارک والے گھر میں جہاں وہ ابھی موجود ہیں, اور وہ اس کو پوری طرح سے چیک کروا رہے ہیں, ایک پورا کلیننگ آپریشن کروا رہے ہیں جس میں پتہ چلے گا کہ وہاں کوئی ڈیوائس ہے, کوئی ایسا آلہ موجود ہے, کوئی آلات لگائے گئے ہیں وہاں پہ, کوئی ویڈیو کے, کوئی آڈیو ریکارڈنگ کے, کسی بھی طرح کے آلات جس سے عمران خان کی جو پرسنل باتیں ہیں, جو پرائیویٹ باتیں ہیں وہ باہر نکل کے آ سکتی ہیں, جو لوگوں سے ان کی میٹنگز ہیں وہ نکل کے باہر جا سکتی ہیں. تو یہ ابھی کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کمپنی پہ ذرا بھی بھروسہ نہیں کر رہے اور نہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. یہ تو میں نے آپ کو ایک آؤٹ کم بتائی کہ ممکنہ طور پہ, لیکن مجھے اب کم از کم فوری طور پہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی نظر نہیں آ رہی. جس طریقے سے یہ گیم ڈالی ہے کمپنی نے, اور جس طریقے سے نون لیگ تاولی ہو رہی تھی کہ ہمیں شاید وزارت اعلیٰ مل جائے گی, کمپنی آپ کو وزارت اعلیٰ دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. کمپنی اس نظام کو ڈریگ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے, کیونکہ وہ, میں بار بار بتا چکا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ مل کے ایک نئی جنگ میں شمولیت کرنی ہے, اور اس سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے. ایک دفعہ معاہدے ہو گئے, جنگ شروع ہوگی, تو پھر نہیں جو مرضی حکومت آ جائے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے نہیں توڑ سکتی. اس کی میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں. ہمارے بجلی کے مہنگے منصوبے سارے لگے پچھلے 30 سال میں, سب سے زیادہ لگے نواز شریف کے پچھلے دور میں, اور وہ منصوبے ہمارے گلے کی ہڈی بن گئے ہیں. پاکستان کا معاشی دیوالیہ نکل گیا ہے, 4000 ارب کا گردشی قرضہ چڑھ گیا پاکستان پہ. ہمیں ڈالروں میں پے کرنا ہے ان ساری کمپنیوں کو. ہم نے چین کو کہا جی آؤ یہاں مہنگے بجلی کے منصوبے لگاؤ, انہوں نے آگے دھڑا دھڑ لگا دی. انہیں کیا تھا بھائی, ان کی انویسٹمنٹ تھی, ان کو پیسہ مل رہا تھا. ہمارے گلے کی یہ ہڈی بن گئی ہے. لیکن عمران خان یہ معاہدے ٹھیک نہیں کر سکا چین سے, چین جیسے دوست ملک سے. تو کیا امریکہ سے جو معاہدہ ہوگا وہ عمران خان آگے ٹھیک کر لے گا؟ نہیں ہو سکتا. جب ملکوں کے معاہدے ہو جاتے ہیں, اس میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جب ڈرون کے یہ معاہدے تھے, یا اوور دا ہرائزن جو امریکہ کو ہم نے دیا تھا, یہ پہلے کا معاہدہ تھا. جب طالبان کا اور امریکہ کا آپس میں معاملات چل رہے تھے اور انخلا ہو رہا تھا, اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے عمران خان کے دور میں بھی یہاں سے اوپر سے ڈرون جاتے رہے, یہاں سے جہاز جاتے رہے جو ان کی چیزیں نکال کے ان کا سامان لاتے رہے, کیونکہ معاہدہ ہوا تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے انہیں جرت نہیں ہوئی کہ پاکستان پر ڈرون حملہ کریں. لیکن جس دوران یہ نیگوسیشنز ہو رہے تھے اور معاملات انخلا کی طرف جا رہے تھے, ہمارے اوپر سے امریکی جہاز اور ڈرون جاتے رہے افغانستان, کیونکہ معاہدہ ہوا تھا. اسی طرح سے اب اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ ملکوں کا, ریاست, سٹیٹ ٹو سٹیٹ معاہدہ ہے. آپ یہ توڑتے ہیں, آپ کو کنسیکوینسز برداشت کرنا پڑتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو جب تک یہ سارے معاملات طے نہیں ہو جاتے, امریکہ کے ساتھ سارے موڈیلٹیز طے نہیں کر لی جاتی, اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے دیے جائیں گے. کمپنی صرف اس میں انٹرسٹڈ ہے, یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. باقی بہت ساری اس کی جہتیں ہیں, وہ میں آہستہ آہستہ کھولتا رہتا ہوں. آپ کو حقانی باجوہ فائل سے بھی بہت کچھ پتا چل گیا ہوگا, اور بھی بہت کچھ میں آپ کو ایکسپلین کرتا رہتا ہوں. تو دیکھتے ہیں ابھی عمران خان کی اسپیچ بھی ہونی ہے, یا تو پہلے ہو چکی ہوگی یا میری ویڈیو کے بعد ہوگی, جس طرح بھی ہے. پھر اس کے بعد میں اگلی ویڈیو میں اس پہ بات کروں گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بلکہ مجھے یاد آ گیا ایکچولی کمپنی کے ایک اور کارنامہ, شکر ہے کہ مجھے یاد آ گیا. عمران خان کو طلب کر لیا ہے عدالت نے, جو خاتون جج زیبا صاحبہ کو انہوں نے قانونی کارروائی کا کہا تھا, اس پہ جو دہشت گردی کے اور فلاں فلاں مقدمے بن گئے تھے, عدالت نے طلب کر لیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک طرف ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ کوئی 45 سیکنڈ کی ویڈیو لیک ہونے والی ہے. یعنی کمپنی اپنا دباؤ پورا ڈال رہی ہے کہ عمران خان پیچھے ہٹ جائے. کیوں؟ انہیں الیکشن نہیں چاہیے. انہیں اب بھی خطرہ ہے کہ عمران خان رمضان کی پرواہ بھی نہیں کریں گے اور اسمبلی توڑ دیں گے. اور ہو سکتا ہے عمران خان یہ کریں کہ ٹھیک ہے جی, ہم رمضان میں بھی الیکشن کے لیے تیار ہیں, توڑو اسمبلی. ہو سکتا ہے. میں نے تجزیہ آپ کو مختلف دیے, لیکن یہ ممکن ہے عمران خان پرواہ نہ کریں. کمپنی چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو جب تک ان کی ساری موڈیلٹیز طے نہیں ہو جاتی. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ عمران خان کو تو انہوں نے نائل کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو تحریک انصاف کی پارٹی کا ہوگا کہ وہ جب جیت کے آئیں گے 2/3 اکثریت سے, تو عمران خان کو وہ دوبارہ اہل کریں گے آئینی ترمیم کر کے, اور پھر عمران خان وزیر اعظم بنیں گے. یہ ہوگا. اور اس کے لیے عوام کو زیادہ موٹیویشن کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں بالکل ایسا ووٹ دینا ہے کہ اپنا بھی, اپنے رشتہ داروں کا بھی, عزیزوں کا, دوستوں کا, تاکہ 2/3 اکثریت بنے, تاکہ یہ تبدیلی آ سکے, تاکہ عمران خان اہل ہو سکیں. ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان از اے ون مین شو. ایسے پرنسپل والا بندہ ایک ہی ہے. باقی عمران خان کی پارٹی میں بھی سب لوگ کمپرومائز کرنے کے لیے کوئی نہ کسی حد تک تیار ہو جائیں گے, اور ایسا کوئی سٹینڈ نہیں لے گا. تو اس لیے 2/3 اکثریت انتہائی ضروری ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.